اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، موت کی آرزو کیا کرتے تھے پہلے اس کے کہ تم اس سے ملو، یعنی کہ موت سے ملو، پس تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا یعنی کہ موت کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ وَوْکمن، اور لام تاکید کے لیے، یقیناً، البتہ، قد یقیناً، تحقیق، کنتم تم تھے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تمنونا تمنا کرتے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں تھا تتمنون، ایک تا گر گئی ہے، تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبلی پہلے اس کے کہ تلقوہ تم اسے دیکھو، کس کو دیکھو؟ موت کو، تلقوہ یہ بھی فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں تھا تلقونا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، فقد پس تحقیق، رأیتموہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ رأیتم اور ہو، رأیتم تم نے دیکھ لیا، ہو اس کو، یعنی کس کو؟ موت کو، اب ملا دیا گیا آپس میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رأیتموہ، وَأَنْتُمْ وہ حالیہ حالانکہ جبکہ، انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو وہ مسلمان جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ کہتے تھے کاش ہمیں موقع ملے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا اور ہم شہادت حاصل کریں، ہم اللہ کو دکھائیں کہ ہم کیسے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ تمنا کیا کرتے تھے کس کی؟ موت کی، اور موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو مراد ہے یہاں پہ موت سے مراد ہے شہادت، کہ تم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے کہ جنگ ہو اور جہاد کا میدان سجے اور ہمیں شہادت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ آرزو کرتے تھے موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کا سامنا کرنے سے پہلے، اب تم نے اسے دیکھ لیا، کب؟ احد میں، احد میں موت کو تم نے دیکھ لیا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ لڑائی تم نے دیکھی جس میں موت مل رہی تھی، تم نے معرکہ دیکھا جس میں لوگوں کو موت مل رہی تھی، تو تم نے اسے دیکھ لیا ہے اس حال میں کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ لڑائی ہو اور میں شہادت ملے، وہ اپنی آرزو کے مطابق میدان میں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکے، ان میں سے کئی لوگوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، اور بہت کم لوگ تھے جو شہادت کی آرزو کرتے تھے اور اس آرزو کے مطابق انہوں نے شہادت کو حاصل کیا اور اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے احد کی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے، مجموعی طور پہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک تو کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا انجام برا ہوگا اگر یہ کفر پہ رہے اور ایمان قبول نہ کیا، جیسا کہ ان جیسے پہلے لوگوں کا انجام برا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے یہ حوصلہ دیا کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو بدر کی لڑائی میں ان کو بھی زخم لگے ہیں، تو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ نے وہ حکمتیں بتائیں جن حکمتوں کی وجہ سے احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انہیں زخم لگے اور ان میں سے کئی لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ بہت ہی شاندار آیات ہیں، ان سے بہت ہی حوصلہ ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کا، اللہ کے طریقہ کار کا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔